نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ یہ جو تقریباً 2.5-3 ماہ پہ ہم نے ایمانیات پر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اس میں مختلف اس کے پہلو دیکھے تھے، اگرچہ سورہ تغابن کے بعد وہ گفتگو بڑی جامعیت کے ساتھ اس کے سارے پہلو جو تھے ان کی طرف اشارے کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اگرچہ ضرورت تو نہیں تھی کہ ایمانیات پر گفتگو کی جائے، لیکن یہ سورہ قیامہ یا ساری ہم نے جو ایمانیات پر گفتگو کی تو عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شے اور اس کے لیے مؤثر ایمان بالآخرہ ہے، تو اختتام جو ہے وہ پھر اس کے اوپر کیا جائے تاکہ عمل کا جو ایک پہلو ہے وہ سامنے آ جائے کہ آخرت کا تصور اس کے اوپر کتنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ایک چیز سمجھ لیں کہ اس صورت کے اندر جو آیات ہیں، جیسے یہاں 40 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اب سورہ تغابن میں کیا تھا، یہ مکی اور مدنی کا ایک فرق بھی صورتوں کا سمجھ لیں کہ وہاں 2 رکوع تھے اور 18 آیات، یہاں بھی 2 رکوع ہیں اور 40 آیات۔ آیات چھوٹی چھوٹی اور ردم بڑا تیز، صوتی آہنگ بڑا تیز، بندشیں بڑی چست۔ جس طرح کے مدنی جو صورتیں ان میں ذرا آیات لمبی ہوتی ہیں، تو اور یہ مکی صورتوں کے اندر ان کی مثال ایسے ہی سمجھنے کے لیے لے لیں کہ جیسے پہاڑی دریا ہوتا ہے، تو وہ پہاڑی دریا جو ہوتا ہے وہ چوڑائی میں کم لیکن گہرائی میں زیادہ، اور اس میں جوش جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، جوش ایک ولولہ شور وہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں وہی دریا جو ہے وہ جب آتا ہے میدانی علاقوں میں تو اس کا پاٹ چوڑا ہو جاتا ہے اور اس کی روانگی میں سستی آ جاتی ہے، وہ جوش اور ولولہ نہیں رہتا، جبکہ وہی دریا پہاڑی جو ہوتا ہے تو اس میں پاٹ تنگ اور جوش اور ولولہ اور گہرائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہی مثال جو ہے وہ ان صورتوں کی بھی ہے۔ یہاں گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہ نہیں سے سمجھ لیں کہ نہیں کیا ہے کہ لا اقسم، ویسے تو ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر عربی نہ سمجھتا ہو آدمی کہ میں قسم نہیں کھاتا قیامت کے دن کی، لیکن یہ جو لا ہے یہ لائے منفصل مانا گیا ہے، لائے متصل نہیں ہے۔ لائے منفصل کیا کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، کہ یہ اتنا حتمی اور یقینی ہے کہ اس کے بارے میں قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اور لا سے مراد کیا ہے کہ جو زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ جو سارے خیال تھے کہ زوم ہو گیا تھا کافروں کے کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، اس کے بارے میں ان کے جو بھی مختلف آراء تھیں اور تضاد رائے بھی تھا اور اختلاف رائے بھی تھا، لیکن مختلف جو آراء تھیں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس حوالے سے کہ ان ساری باتیں جو تمہارے تصورات ہیں، سوچیں ہیں آخرت کے بارے میں، لا وہ ان میں سے کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اتنا قیامت کا دن حقیقی ہے، حتمی ہے، یقینی ہے۔ میں اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس قیامت کے دن کی۔ اور اس میں دلیل کیا ہے؟ دلیل خطابی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں بھی سورہ تغابن میں بھی آخرت کے آیات کے ضمن میں دلیل خطابی۔ دلیل خطابی کیا ہے کہ اس میں خطاب کرنے والے کی شخصیت کا وزن ہے کہ دیکھو یہ کہہ کون رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جن کو تم الصادق اور الامین کہتے ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اتنا حتمی اور یقینی ہے کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس نفس ملامت گر کی. نفس ملامت گر یہ روک ٹوک، یہ ضمیر نامی شے، یہ جو اندر تمہیں روکتا ٹوکتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پروگرامنگ کی ہے اس کے اندر یہ میکانزم بھی رکھ دیا ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے صحیح یا غلط تو اس کی تائید اور روک ٹوک اندر سے آتی ہے کہ یہ دیکھو یہ کام تم صحیح نہیں کر رہے ہو. پھر اندر کے بحث مباحثے کے نتیجے میں کوئی انسان کسی ایک نتیجے پر پہنچتا ہے تو عقل اس کے لیے دلائل فراہم کرتی ہے، لیکن وہ روک اور ٹوک انسان کے اندر آتی ہے. ظاہر ہے کہ یہی چیز حیوانوں سے انسان کو ممتاز کرتی ہے. کوئی ایک کتا بھونکے گا تو سارے کتے بھی بھونکنا شروع کر دیں گے. وہ کوئی دوسرا تو نہیں کہے گا بھائی صبر کرو، چپ کرو، دیکھیں معاملہ کیا ہے. یہ انسان ہے جو ایک دوسرے کو صبر سہارا بھی دیتا ہے. کوئی نہ کوئی شے اس کے اندر اضافی طور پر اس حیوانی دماغ سے اور ممتاز ہے جو اشرف المخلوقات اسے کہلاتی ہے کہ وہ روک اور ٹوک کا ایک نظام اس کے اندر موجود ہے کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس نفس ملامت گر کی، کہ یہ جو تمہارے اندر نیکی اور بدی کا شعور ہے، نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے، تو پھر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات نیکی کا نتیجہ تو نیکی نہیں نکلتا، وہ تو الٹ نکلتا ہے. تو پھر آخر کیا بات ہے کہ کیوں انسان نیکی کرے؟ تو یہ انسان کی فطرت، انسان کی عقل یہ اسے بتاتی ہے کہ نہیں، کوئی اور دنیا ہونی چاہیے کہ جہاں اس کا نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ملے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. اب ایک وہ لوگ تھے کہ جو تو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، ان کے بارے میں تو وہ دلیل دی جا رہی ہے کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں اس نفس ملامت گر کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ جو تمہارے اندر روک ٹوک ہے، یہ میکانزم ہے، یہ بتا رہا ہے. اب کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ آخرت تو ہے لیکن یہ ہوگی کیسے، اس کا وقوع پذیر ہونا کیسے ممکن ہے، کہ یہ جب ہڈیاں ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، تو کیسے ہم انہیں جو ہے وہ اکٹھی ہوں گی. یہ ذرا آج کے انسان کے لیے تو یہ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے. آج کا انسان علم کی اس سطح پر پہنچا ہوا کہ وہ جانتا ہے کہ ایک ڈی این اے ہو، موجود ہو، تو اس سے بھی انسان ایک دوسرا انسان بنا سکتا ہے. وہ کلوننگ ہو، جس طرح ہو، تو اس کے لیے ذرا اس سے اوپر تصور کر لینا وہ زیادہ مشکل نہیں، لیکن اس وقت کے انسان کے لیے یہ زیادہ ذرا مشکل بات تھی. بہرحال ایک وہ تھے کہ جنہوں نے آخرت کو کہا کہ ہے لیکن اس کی قدرت کا، ایک ہے وہ کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں آخرت ہے ہی نہیں. یہ بھی ہم پڑھائے تھے کہ وہ ان گروہوں میں سے بھی وہ لوگ بھی تھے دھیریے جو کہتے تھے کہ آخرت واخرت ہونی ہی نہیں ہے. اور ایک وہ تھے کہ آخرت ہوگی تو صحیح لیکن ہو سکتی ہے، لیکن اس کا وقوع پذیر ہونا ممکن نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ قدرت کے انکاری تھے. اور اس کے بعد جنہوں نے سب چیز بھی مان لی، آخرت کو بھی مان لیا اور اس کی قدرت کو بھی مان لیا، انہوں نے اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی لگا دی کہ یہ ہمارے جو ہے سفارشی ہیں، یہ ہماری یہ چیزیں ہیں، یہ فدیے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے وہ غیر مؤثر ہو کر رہ جائے گی. تو بہرحال اس پہلی دوسری بات کا جو جواب دیا جا رہا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے جو انگلیوں کے پور ہیں، یہ جو اہم ترین نازک ترین شے ہے، فنگر پرنٹس جو کسی انسان کے دوسرے انسان سے نہیں ملتے، ہم تو اس پر قادر ہیں کہ وہ بھی بنا لیں. تم سمجھتے ہو کہ دوسرا انسان کیسے بنایا جائے گا، تمہارے جیسا انسان کیسے دوبارہ بنائیں گے، ہم تو ان فنگر پرنٹس کو بھی دوبارہ بنا دیں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اصل شے یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ ڈٹھائی پر آمادہ رہے، یعنی امامہ لیفجر امامہ. بل یرید الانسان، انسان کا معاملہ یہ ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ لیفجر امامہ، کہ اپنے سامنے وہ جو بھی ڈٹھائی ہے وہ اس پر برقرار رہے، وہ کرتا رہے. ظاہر بات ہے کہ دنیا کو تو انسان بعد میں مطمئن کرتا ہے، پہلے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں، خراب کام کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، یہ جو رشوت لے رہا ہوں، اصل میں کیا کریں، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، خرچے پورے نہیں پڑتے، یہ نہ کریں تو بھوکے مر جائیں، نظام کیسے چلے گا. تو وہ حرام خوری چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ برائی چھوڑنے کو تیار نہیں. اور اب کہتا کیا ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ کب ہوگا قیامت کا دن. یعنی اس حوالے سے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان جب اپنے عمل کو درست نہیں کرنا چاہتا تو اس پر ڈٹا رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ جواز فراہم کرنا چاہتا ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ آخرت کا انکار کرے گا یا اس آخرت کو غیر مؤثر کر کے رکھ دے گا. تو یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ کب ہوگا قیامت کا دن. فیضا برق البصر،
کہ جب نگاہیں چندھا جائیں گی، یعنی اتنی تیز روشنی ہوگی جیسے سورج کی طرف دیکھیں تو آنکھیں نہیں کھلتی، وہ والا معاملہ ہوگا کہ نگاہیں چندھا جائیں گی اس روشنی سے، اس چمک دمک سے آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ وخسف القمر، اور وہ روشنی اتنی تیز ہوگی کہ چاند گھنا جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا یا چاند دھس جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند یہ اکٹھے کر دیے جائیں گے، یہ جمع کر دیے جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، سورج جیسی شے بھی بے نور ہو جائے گی، اور یہ بھی ہے یہاں کہ یہ دونوں جمع ہو جائیں گے، کہیں چاند جا کر سورج میں دھس جائے گا یا جو بھی یہ سارے سیارے اس کے اندر دھس جائیں گے، یعنی یہ جو بھی اس وقت گریویٹیشنل فورسز ہیں، گریویٹیشنل لا ہے، یہ گویا کہ اپلائی نہیں اور رہے گا نہیں، اور یہ سارا جو نظام چل رہا ہے یہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا ہمارے اس کرۂ ارضی کا، ہماری اس گلیکسی کا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان یہ کہے گا کہ ہے کوئی جائے فرار، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، کہاں جائے؟ یہ ساری ڈسٹربنس، یہ جو اسا کا منظر ہو رہا ہے، پہاڑ اور دریا جو ہے وہ دریا ابل رہے ہیں، پہاڑ جو ہے وہ چل رہے ہیں، یہ ساری جو ڈسٹربنس ہو رہی ہے تو کہاں بھاگ کر جائے؟ کلا لا وزر، تو ہرگز نہیں، کہیں نہیں ہے جائے پناہ، کہیں نہیں ہے بھاگنے کی جگہ۔ الی ربک یومئذ المستقر، اور تمہارے رب ہی کے پاس ہے اصل ٹھکانہ، اصل مقام، اب تم جہاں بھی چاہو گے اللہ کو پاؤ گے۔ وہ تھا نا کہ وجد اللہ عندہ، وہ سورہ نور میں ہم پڑھ آئے تھے کہ وہ وہاں پہنچتا ہے تو نہیں پاتا اس سراب کو، اس پانی کو، مگر موجود پاتا ہے اپنے پاس اللہ کو۔ تو تم جدھر بھی جاؤ گے ادھر اللہ ہی ہوگا، اللہ کو پاؤ گے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو متنبع کر دیا جائے گا، متنبع ہو جائے گا، بما قدم وآخر، کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا۔ اب اس کی مختلف تعبیرات، ایک تو یہ ہے کہ کیا اس نے آگے بھیجا، اس ڈیوائن بینک میں جمع کروایا، اللہ کے ہاں بھیجا، اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا، مال دولت اولاد زمین جائیداد، اور کیا اس نے اللہ کی راہ میں دیا، وہاں چھوڑ دیا۔ تو کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا۔ اور اس کی بالکل ایک باریک بات تو یوں بھی ہو جاتی ہے کہ کیا اس نے پیچھے بھی نیکیوں کے لیے چھوڑا۔ ایک تو نیکیاں آگے بھیجی، تو جیسے آتا ہے نا حدیث میں کہ ایک آدمی جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو انقطع الاعمال، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا بثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جاری رہتی ہیں پیچھے۔ ایک جو ہے وہ صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع، کوئی بھی علم آپ نے کسی کو سکھایا، یا صدقہ جاریہ پہلے نمبر پر کوئی کنواں کھدوایا، کوئی راستہ بنوایا، کوئی ایسا کام کیا جس سے استفادہ عامہ کا ایک معاملہ ہو رہا ہے، اور یا کسی کو علم سکھایا، وہ اس نے آگے سکھایا، وہ سلسلہ جب تک چل رہا ہے، یا نیک اولاد ہے، چاہے وہ دعا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، لیکن اس کا ایک نیک عمل جو ہے وہ انسان کے لیے ایک اجر و ثواب کا موجب بنتا ہے، وہ بھی اس کے پیچھے سے جا رہا ہوتا ہے معاملہ۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک بکری آئی، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اس کو صدقہ کر دیں، اس کو ذبح کریں، بانٹ دیں، اور آپ کہیں چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ بکری ذبح کروائی اور بانٹ دی، اور آپ کے لیے ایک دستی جو تھی تو وہ آپ کے لیے بچا لی، آپ کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے گھر تو آپ نے پوچھا ما بقی منہا، اس میں سے کیا بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ نہیں بچا الا قطفہا، یہ ایک جو ہے وہ دستی بچ گئی ہے جو میں نے آپ کے لیے بچا کر رکھی ہے، باقی تو ساری بکری اللہ کی راہ میں دے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تعلیم کا انداز، سمجھانے کا انداز، بقی کلھا الا قطفہا، باقی ساری کی ساری بکری بچ گئی ہے سوائے اس دستی کے، یہ تو ہم کھا لیں گے، کنزیوم کر لیں گے، یہ تو ختم ہوئی، جو ہم نے اللہ کی راہ میں دی وہ گویا ساری بکری بچ گئی، وہ واپس مل جائے گی۔ البتہ اس کی ایک اور تعبیر بھی ہے، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ ہر لمحے انسان کو تقدیم و تاخیر سے ایک واسطہ پڑتا ہے کہ کیا کس چیز کو اس نے ترجیح دی اور کس چیز کو اس نے جو ہے وہ پیچھے چھوڑا۔ یعنی ہر لمحے اس کے سامنے ایک صورتحال آ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، وہ مسجد جائے یا گاہک کو اٹینڈ کرے، کیا کرے۔ تو یہ جو بھی بائنری سسٹم ہے دماغ کا، ہر لمحے ایک نہ ایک صورتحال سامنے آ رہی ہے، یس اور نو، یس اور نو، وہ انسان کرتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان نے زندگی میں کس چیز کو پرائرٹی دی؟ آج کل جیسے
ایک ہے کہ سروس کرتے ہوئے، نوکریاں کرتے ہوئے انسان پرائرٹی دیتا ہے نوکری کو، ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ پرائرٹی آخرت کو، کہ دین کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں، کچھ کام کریں۔ تو اس نے پوری زندگی کس چیز کو پرائرٹی دی؟ تو یہ بھی انسان کے سامنے یہ بات آتی ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ یہ جو انسان ہے اپنے تہیں خوب جانتا ہے، یہ اپنے اندر اسے خوب معلوم ہے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ، چاہے اس کے لیے ہزار معذرتیں کیوں نہ بیان کر لے، وہ ہزار دلیلیں کیوں نہ دے دے، لیکن سب کا منہ بند ہو جائے گا، ساری دنیا چپ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اندر جو ہے وہ جواب دے گا، کہے گا کہ یہ کام تم نے غلط کیا، یہ چیز تمہاری نہیں تھی، یہ پلاٹ تمہارا، یہ جائیداد تمہاری نہیں تھی، یہ پیسے تمہارے نہیں تھے، یہ تم نے زیادتی والا معاملہ کیا۔ اس کا اندر اسے جو ضمیر ہے، وہ جو بات کہی گئی ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، وہ روک ٹوک جو ہے وہ اندر سے اسے انسان کو بتاتی رہے گی کہ یہ کام تم نے غلط کیا۔ تو انسان اپنے تئیں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے، چاہے ہزار معذرتیں کر لے اپنے اس کام کے لیے، ہزار عذر تلاش کر لے، لیکن وہ خوب جانتا ہے۔ اب آگے ایک بات کہی اسی کے ایک متعلقہ کہ انسان جو ہے وہ بڑا جلد باز بھی ہے، یہ اس کی خلقی کمزوری ہے، اس کی خلقت کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ جلد باز ہے، اور ظاہر دنیا کا معاملہ بڑا جلدی والا ہے، آخرت کا معاملہ اتار ہے، اور یہی چیز انبیاء علیہ السلام میں بھی تھی، ان کے اندر بھی ایک جلدی والا معاملہ، لیکن وہ بجانب خیر تھا، بجانب شر نہیں، بجانب خیر ایک نیکی کا جذبہ ہوتا تھا۔ اور اسی حوالے سے ایک مثال دی جا رہی ہے، مثال دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہی چیز جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی ہوئی کہ آپ ذرا جلدی چلے گئے کوہ طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیوں چلے آئے جلدی والے ترضیٰ، تو انہوں نے جواب دیا تاکہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، تو میرا انتظار دیکھ، میں جلدی آ گیا ہوں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کے پیچھے کچھ نتیجہ بھی پھر نکلا ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جو ہے وہ خطاب ہو رہا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے لیے یعنی اس قرآن کے لیے اپنی زبان کو جلدی جلدی مت حرکت دیجیے۔ لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو اس کے لیے حرکت نہ دیجیے، لتعجل بہ، تاکہ آپ اس کے لیے جلدی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے کہ قرآن جلدی جلدی اترے، جلدی جلدی مکمل ہو اور میں اسے یاد کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا یہ جمع کر دینا بھی اور اس کا پڑھانا بھی یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم ہی آپ کو پڑھائیں گے، ہم ہی اس کو جمع بھی کر دیں گے۔ یعنی ایک اعتبار سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مشقت بھی ہٹا لی گئی کہ آپ کا حفظ ہونا، آپ کو یاد کروانا، یہ جمع کروانا، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو پس کیا کیجئے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم اس کو پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ اس پڑھنے کی پیروی کیجئے، یعنی آپ اس کے پیچھے پڑھیے، اس کی پیروی کیجئے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر ہمارے ذمے ہے اس کا بیان کرنا بھی، اس کی تشریح کرنا بھی کہ یہ بات جو ہم نے کہی ہے تو یہ کیوں کہی ہے، اس کی تشریح کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے۔ اور یہیں سے احادیث کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ ایک وحی یہی نہیں تھی، بلکہ وحی خفی جو تھی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، کہ رکھتے کہاں ہیں۔ یہ ظاہر ہے قرآن حکیم میں تو نہیں ہے کہ فجر کی کتنی رکھتے ہیں، ظہر کی کتنی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تشریح بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ تو کہا گیا کہ زکوٰۃ دو، لیکن کتنے پرسنٹ دو، کتنی مدت بعد دو، 2.5% چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہر مہینے دینی ہے، سال بعد دینی ہے، 10 سال، پوری زندگی میں ایک دفعہ، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کر رہے ہیں۔ اس ساری بات کو بیان کر کے کہا، کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی نہیں بلکہ تمہیں اس عاجلہ سے، جلدی والی سے محبت ہے، تم یعنی گویا اس دنیا سے محبت کرتے ہو۔ یہ دنیا جلد والی چیز ہے، جلدی والی چیز ہے، اس کا نفع بھی جو ہے وہ فوری، اس کی جو وہ نقصان ہے وہ بھی فوری، اس کی مسرت بھی جو ہے وہ گویا کہ فوری ہوتی ہے انسان کو، اور نقصان بھی، غم بھی فوری ہوتا ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم نے چھوڑ دیا ہے آخرت کو، جو ظاہر ہے آخرت ادار ہے، دنیا میں انسان کی خلقت کے اندر ہے 9 نگ نہ 13 ادار، جس چیز کے 9 نگ مل رہے ہوں 13 ادار پہ بھی آدمی نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد ایک منظر کھینچا گیا کہ اس آخرت کے بعد کہ ایک آخرت کا ایک منظر ہے کہ وہاں ہوگا کیا،
وہ وجوہ یومئذ ناظرہ، کتنے ہی چہرے ہوں گے اس دن تر و تازہ، روشن، چمکتے ہوئے، خوش ہوں گے کہ آج ہماری جو امتحان ہے وہ ختم ہوا، آج ہم ترقی پائی، آج ہمارا رزلٹ نکلنے والا ہے۔ ظاہر ہے جس کے پیپر اچھے ہوئے ہوتے ہیں اس بچے کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، آج میرا رزلٹ نکلے، وہ تو خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ آج رزلٹ نکلے۔ قیامت کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ وہ تو عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، وہاں تو ہر ایک کو اس کا جو ہے وہ اس نے دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ تو وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے دنیا میں جو انہیں مصیبتیں کاٹی، اللہ کی خاطر تکالیف اٹھائیں یا جو بھی پریشانیاں انہیں آئیں، تو اس حوالے سے آج وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہوئی اور آج ان کا مداوع ہوگا، ان کا صلہ ہوگا، ان کا انعام ہوگا۔ تو کتنے ہی چہرے ہوں گے اس دن روشن تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہوں گے، کہ جیسے ہوتا ہے انتظار ہوتا ہے مہمان خصوصی کا کہ آئیں اور رزلٹ کا انتظار کریں کہ نامہ اعمال نہ ہاتھ میں دیا جائے، حساب کتاب شروع ہو، رزلٹ اناؤنس ہو۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے ہی چہرے اس دن ہوں گے بوسیدہ، جن کے اوپر بوسیدگی چھائی ہوئی ہوگی، یعنی انہیں معلوم ہوگا ان کے پرچے کیسے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی امتحان کا رزلٹ جو ہے وہ نکلے۔ جیسے بچپن میں بچے ہمارے ساتھ دعا کرتے تھے کہ اللہ کرے آج ماسٹر صاحب کی ماں مر جائے، ان کی گاڑی الٹ جائے، آج رزلٹ نہ نکلے۔ تو کتنے ہی چہرے ہوں گے اس دن جو ہے وہ بوسیدہ۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور ان کا گمان یہ ہوگا، اب جن کے چہرے آسی ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، کہ آج ان کے اوپر وہ بوجھ ڈالا جائے گا کہ جو ان کی گویا کہ کمر کی ہڈیاں چٹکا دے، جو کمر توڑ جو ہے وہ بوجھ ان کے اوپر آ کر پڑ کر رہے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے کا ایک منظر ہے قیامت سے پہلے اس دنیا میں سے جانے کا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کلا اذا بلغت التراقی، کوئی نہیں، جب وہ آپ پہنچے گی ہنسلی میں، آپ پھنسے گی ہنسلی میں، جان نکلنا شروع ہوئی جب یہاں تک پہنچی، وقیل من راق، وقیل من راق، اور کہہ دیا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک والا۔ ظاہر ہے کہ سب نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے بھی کہا گھر لے جائے، اب انہیں بس گھر رکھیں، کوئی ان کا نہیں ہوگا، حکیموں نے بھی دے دیا۔ اب وہ پھر آدمی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وہ سارے گھر والے اس میں لگے ہوتے ہیں، کوئی جھاڑ پھونک والا، کوئی چھف والا۔ آج کل تو ایسے عامل بھی ہیں کہ دلوں کا آپریشن بھی جو ہے وہ جنات کے ذریعے کرتے ہیں، تو اس میں لگے ہوتے ہیں۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ جاتا ہے، وہ جو میت ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب وقت آ گیا جدائی کا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پھر پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، یعنی اب یہ مردہ ہے، اب یہ وجود ختم، اب کوئی جو ہے اس میں حرکت نہیں۔ کوئی جب وہ جان کنی کے عالم میں کوئی عالم ہوتا ہے جس سے پنڈلی پنڈلی میں لپٹتی ہے، اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور تیرے رب ہی کی طرف آج کے دن لوٹنا ہے، گھسیٹا جانا ہے۔ بلکہ مساق میں یہ بھی ہے کہ پکڑے جانا ہے، گھسیٹا جانا ہے، لوٹنا ہے، تو آج تو تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، اور نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، یعنی تصدیق نہیں کی۔ دنیا میں جتنے بھی حقائق آئے، چیزیں آئیں، اس کے سامنے آئے، اس کے دل نے تصدیق نہیں کی، حالانکہ دل جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات صحیح ہے، درست ہے، تو اس نے کوئی اس بات کو مانا نہیں، منہ سے نکالا نہیں، اس کی تصدیق نہیں کی۔ اس کی تصدیقم بالقلب تو اگر ہو بھی رہی تھی تو تصدیقم باللسان، اقرار باللسان والا معاملہ نہیں ہوا اس کا، تو نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ یعنی تصدیق کا مظہر اول ہے نماز۔ جو ہی کوئی انسان تصدیق کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا معاملہ کیا ہے، اگلے ہی لمحے جو ہے وہ نماز کا وقت آئے گا، اس پر نماز ہو گئی، وہ تصدیق کا مظہر ہو گیا کہ عمل اس کا اس طرف چل پڑا۔ تو نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کا مطلب ہے گویا یہ موروثی طور پر تو مسلمان ہے لگ رہا ہے، لیکن یہ کوئی دل سے تصدیق کرنے والا نہیں ہے، اس بات کو ماننے والا۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور تصدیق کے مقابلے میں کیا کیا، تکذیب کی، جھٹلایا اپنے عمل سے۔ وَتَوَلَّىٰ، اور منہ موڑ لیا، پیٹھ موڑ لی۔ یعنی ایک تھا کہ صلاح انسان جو ہے وہ رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، بجائے ادھر جانے کے، مسجد جانے کے، اللہ کی پکار پر جانے کے، یا اور جو اللہ کی پکار ہے، اس کے دین کی پکار ہے، اس کے دین کی جد و جہد کی پکار ہے، اس سے منہ موڑ کر وہ چل دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، بیوقوف ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اور پھر وہ
چلا اپنے گھر کی طرف یا گیا اپنے گھر کی طرف اکڑتا ہوا کہ میں تو سمجھدار آدمی ہوں، میں نے تو نفع کا سودا کیا. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، بربادی ہے تیری اور بربادی پر بربادی ہے. ثم اولا لک فاولا، پھر بربادی ہے تیرے لیے اور بربادی ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھا تھا کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بابر باش کوش کے عالم دوبارہ نیچے کھاتا پیتا رہے، عیاشیاں مارتا رہے اور اسے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی سوال و جواب نہیں ہوں گے، کوئی زندگی کہاں بتائی ہے، کہاں مال کمایا ہے، کہاں خرچہ ہے، کہاں جو سنا تھا عمل کتنا کیا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا. یہ انسان یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ نہیں تھا ایک منی کا قطرہ جو ہے ٹپکایا ہوا، ایک بوندی تھی جو ٹپکائی گئی تھی. بلکہ پہلا انسان تو شاید یہ سمجھتا تھا سابقہ زمانے کا کہ اس بوندی سے بنتا ہے، لیکن آج تو دنیا جہاں پہنچ چکی ہے وہ ہے کہ اس بوند میں بھی کوئی ایک وہ قطرہ ہوتا ہے، اس کا بھی جو نظر نہیں آتا اور بڑا ہی باریک، وہ اس میں سے سپرمیٹوزون کوئی ایک باریک سا ہے، وہ جراثومہ، وہ اس سے جا کر بنتا ہے کہیں. ثم کان علقۃ فخلق فسوی، ثم کان علقہ، پھر اسی سے بنایا علقہ. علقہ یعنی ایک لٹکی ہوئی شے، ادھر سے اووم آیا، ادھر سے یہ جو ہے سپرمیٹوزون گیا اور مل گئے دونوں، بیضۃ الانثیٰ اور یہ نطفۃ الرجل، یہ جو دونوں ملے ہیں تو ان سے زائگوٹ جو ہے وہ بنا ہے اور وال آف یوٹرس سے چپک گیا، لٹک گیا. تو یہ علقہ، یہ لٹک کر جو اس نے شروع کی سکنگ. فخلق فسوی، پھر اس کی تخلیق کی، اس کو بنایا، مختلف مراحل سے گزارا، وہ مدغہ سے گزارا، ہڈیاں بنائیں، فکسونا اللحم، اور انہی ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھایا اور اسے ایک نئی تخلیق کا رخ دیا. فسوی، اور اس کی ٹچنگ کی، نوک پلک سنواری، جہاں آنکھیں تھیں وہاں آنکھیں لگائیں، جہاں ناک، کیا خوبصورت جو ہے نقشہ کشی کی، ٹچنگ کی اس کی. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثیٰ، اور فجعل منہ، اسی سے ہم نے کر دیے، یعنی زوجین، جوڑے، ذکر والانثیٰ، مذکر بھی اور مونس بھی، مرد بھی اور عورت بھی، یعنی وہی ایک نطفہ، اسی کا ایک جراثومہ، اسی سے ہم نے مرد بھی بنائے، اسی سے عورتیں بھی بنائی. تو ذرا ہماری خلاقی کا عالم دیکھو، ایک قطرے سے، اسی سے بڑے بڑے انسان، اسی سے اولیاء اللہ، اسی سے دنیا میں آئنسٹائن ہو، کوئی ہٹلر ہو، یہ سارے بڑے لوگ، چنگیز خان ہوں، اور ادھر دنیا میں عظیم ترین جو لوگ بھی ہوں، دونوں اسی سے، اور اسی سے مرد بھی بنائے، اسی سے عورتیں بھی بنائیں. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ یعنی اس کی خلاقی کا اندازہ لگاؤ کہ جس نے ایک قطرے سے، وہ آتا ہے نا قرآن حکیم میں کہ یہ جب ذرا ہم نے اسے بنایا ملے جلے نطفے سے، ایک وقت تو وہ بھی تھا کہ اس کا ذکر کرنا کوئی پسند نہیں کرتا، اور جب ہم نے بنا دیا یہ بھلا چنگا ہو گیا تو ہمارے ہی بارے میں، ہماری خلاقی کے بارے میں اسے جو ہے وہ شک ہونے لگ گیا، ہماری قدرتوں پر ہمارے سامنے جو ہے وہ شک کرنے لگا اور جھگڑنے لگا، اور اپنی خلقت پر غور نہیں کرتا کہ کہاں سے بنا، کہاں سے نکلا، کس سے بنا، کیسے جو ہے وہ باہر آیا. تو اگر یہ انسان غور کرے تو واقعتاً اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس علم کے آگے اس کا سر جھک جاتا ہے. یہ وجہ تھی کہ سورت کے آخر میں پھر جو اس کا جواب دیتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بات کہی جاتی تھی الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ تو بلا، کیوں نہیں، بلا وربنا، کیوں نہیں ہمارے پروردگار، ہمارے رب، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر شے پر قادر ہے. یوں ایمانیات کے سلسلے میں جو گفتگویں ہم نے کی تھیں، بلکہ وہ گفتگویں بھی کیا تھیں، ایک صرف اشارات تھے، ایک توجہ تھی کہ آپ کی ایمان کی طرف جو ہے وہ آپ کی توجہ ہو اور اس گہرائی میں جو ہے وہ آپ جائیں اور ان چیزوں کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور جن کا منبع اور سرچشمہ آخر میں ہم نے انہی چیزوں کو قرآن حکیم سے سمجھا کہ اس کا اصل منبع اور سرچشمہ ایمان کا وہ قرآن حکیم ہے، تاکہ اس سے جڑیں، اس سے ایک تعلق جو ہے وہ آپ کا قائم ہو اور شعوری طور پر آپ کے اندر جو ہے وہ ایمان وجود میں آئے. یہ ایک حقیر سی کوشش تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور جو ہماری کمیاں اور کوتاہیاں ان سے درگزر فرمائے، اور کوئی صحیح بات منہ سے نکلی ہو
تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں میں ڈال دے اور آپ کی اور میری آخرت کا سامان کر دے، اور کوئی غلط بات ہو یا انسانی کمزوری کی بنیاد پر کوئی بات ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو آپ کے ذہنوں سے بھی معاف فرمائے اور میرے نامہ اعمال سے بھی اور مجھے معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔